کو نرم کرنا، قلب آسی کو نرم کرنا، اے میرے کریم کرم کرنا۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج اس رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے، اور یہ روزہ ہمارے اس ادارہ کے سب سے بڑے معاون اور آپ بچوں سے سب سے زیادہ پیار کرنے والے جناب شیخ قاسم اقبال صاحب، آج کی افطاری ان کی طرف سے ہے، سحری بھی ان کی طرف سے تھی آج کی، اور آج کی افطاری بھی ان کی طرف سے ہے۔ وہ میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں اور ہمارے اس ادارے کے سرپرست بھی ہیں۔ پہلے ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ وہ اس ادارے کی نگہبانی فرما رہے تھے، دیکھ بھال کر رہے تھے۔ اب ہمارے چھوٹے بھائی شیخ قاسم اقبال، ان کے ذمہ یہ ساری ترتیبات ہیں ادارے کی۔ تو آج کل وہ شدید بیمار ہیں، تو آپ بچوں سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ روزہ دار کی افطار کے وقت اللہ تعالیٰ ایک دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آج کی ہماری دعا کے اندر پہلا روزہ ہے، ہم ان کے لیے بھی خصوصیت سے دعا کریں گے، اور آج کے ہم اس اپنے پہلے روزے کی افطاری میں اپنے فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے اور معصوم ننھے بچے اور خواتین اور بچیوں اور وہاں کے بزرگوں اور وہاں کے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے انشاءاللہ خصوصی دعائیں کریں گے۔ تو سب بچے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ بچے ویسے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، آپ کی دعا قبول ہی قبول ہے، لیکن جو ہے یہ پھر آپ مہمانان رسول بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پھر روزہ دار بھی ہیں، آپ پھر اللہ کے راستے میں بھی ہیں، اور آپ کے ساتھ بہت ساری نسبتیں ہیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ تو آپ بچوں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قبول فرماتے ہیں۔ معصوم کی دعا ویسے بھی قبول ہوتی ہیں، آپ فرشتے ہیں، ننھے ہاتھ اٹھائیں گے اللہ کے حضور تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو آپ کے منہ سے، آپ کے لبوں سے نکلنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں چلی جائے گی اور اللہ اس کو قبول فرما لیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دل سے جب دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو آپ بچے مدرسے کے تمام معاونین کے لیے، ہمارے جتنے بھی عزیز و قارب رشتہ دار ہیں اور ہمارے جتنے بھی مدرسے کے ساتھ مخلصین محبین ہیں، ہمارے علاقہ بھر کے لوگ اور ہمارے قریب اور دور اور ہمارے جتنے بھی معاونین اور تعاون کرنے والے ہیں اور مدارس سے اور دیندار اور علماء سے محبت رکھنے والے ہیں، ہم ان کے لیے خصوصی دعائیں کریں گے اور پوری امت مسلمہ کے لیے ہم دعائیں کریں گے۔ تو سارے انشاءاللہ نیت کرتے ہیں۔ اب وقت کم ہے، اب انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں اور خوب اللہ کے حضور گڑ گڑا کر عاجزی سے انکساری سے ہم دعا کریں گے انشاءاللہ۔ سارے بچے انشاءاللہ نیت کرتے ہیں، انشاءاللہ دعا کریں گے انشاءاللہ۔ ان کے بیچ بیٹھ کر اے اللہ تیرے حضور ہم آپ کے ساتھ التجا کر رہے ہیں، آپ سے اللہ درخواست کر رہے ہیں، اے ہمارے کریم مولا، اے کریم اللہ، اے اللہ آپ تو سننے والے ہیں، اے اللہ قبول کرنے والے ہیں۔ اے اللہ اس وقت ہم بہت ساری تیری پیاری نسبتوں کے ساتھ معلق ہیں۔ اے اللہ اس وقت ہم تیرے گھر میں ہیں، تو اپنے گھر میں آنے والوں کی مہمان نوازی کرتا ہے۔ اے اللہ یا رحمان، اس ساری کی ساری نسبتوں کے ساتھ ہم آپ کے حضور درخواست پیش کرتے ہیں، اللہ پوری امت مسلمہ کی بخشش فرما، ہم سب کی بخشش فرما۔ اے اللہ یا رحمان، اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما۔ اللہ یہ قرآن والا مہینہ ہے، اے اللہ رحمتوں والا، برکتوں والا، اے اللہ یہ بہت اعلیٰ مہینہ ہے۔ اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اس ماہ مقدس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج کی ہم اس دعا کے اندر اپنے فلسطین مسلمانوں کے لیے خصوصی طور پر درخواست پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ امت مسلمہ کے اندر جتنے بھی مسلمان جہاں جہاں پس رہے ہیں سب کی مدد و نصرت فرما، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اے اللہ مدد و نصرت فرما، اہل باطل کو اے اللہ نیست و نابود فرما، چکنا چور فرما۔ اے اللہ ان کو قیامت تک کے لیے ضرب المثل ایسا بنا، کسی کافر کو قیامت تک دوبارہ ہمت نہ ہو۔ اے اللہ اس ماہ مقدس کی برکت سے ان کی مشکلوں کو دور فرما، اے اللہ ان کی مشکلوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہماری یہ آج کی افطاری ہمارے اس مدرسہ کے معاون خاص اور سرپرست اعلیٰ شیخ قاسم اقبال کی طرف سے ہے۔ اے اللہ ہمارے چھوٹے شہزادے کو اے اللہ اپنے فضل سے صحت والی لمبی عافیت، ایمان، صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ تو نے اس کے دل میں
شیخ قاسم اقبال کے دل میں اپنے اور اپنے پیارے نبی کے مہمانوں کی محبت کو کوٹ کوٹ کر بھر دیا ہے۔ اللہ مدارس کی محبت کو کوٹ کوٹ کر بھر دیا ہے۔ اللہ قرآن اور قرآن والوں کی محبت کو کوٹ کوٹ کر بھر دیا ہے۔ اللہ ہمارے اس قاسم کو اے اللہ یا رحمان ہمیشہ کے لیے زندگی اے اللہ لمبی صحت عافیت والی لمبی ایمان عمل والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ اس کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، اس کی ساری تکالیف بیماریوں کو مشقتوں کو دکھ درد تکالیف کو دور فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ أشهد أن لا إله إلا اے میرے کریم کرم کرنا، قلب آسی کو نرم کرنا، قلب آسی کو نرم کرنا، اے میرے کریم کرم کرنا۔